میں اردو والی کتاب میں سہولت کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ پر اسراریت جس پر اخوان المسلمون کا منہج قائم ہے. پر اسراریت عربی میں اسے سریت کہا گیا، یعنی اختفاء، چھپ چھپا کر کام کرنا، پردے میں کام کرنا، اپنی باتوں کو علی رؤوس الاشہاد یا لوگوں میں واضح اور عام نہ کرنا. اس پر اخوان المسلمین کے منہج کا انحصار ہے. چنانچہ سعید حوا اپنی کتاب کے اندر توجیہات عامہ کے تحت کہتے ہیں کہ وہ امور جن پر اسلامی کاز مرکوز ہے، ملاحظہ کیجئے، جملے پر غور کیجئے، وہ کہتے ہیں کہ اسلامی دعوت کا انحصار، اسلامی دعوت جن چیزوں پر مرکوز ہے، اسلامی کاز مرکوز ہے، وہ پر اسراریت ہے، سریت ہے، چھپانا، رازداری برتنا. سریت رازداری برتنا. اور اخوان کو چاہیے کہ وہ درج ذیل امور کا خیال رکھیں. نیچے جو باتیں بیان کی گئی ہے، یہاں جو قوس میں حوالہ دیا گیا ہے آپ کی اردو کی کتاب میں، یہ غلط ہے. یہاں حوالہ نہیں ہونا چاہیے، کتاب کی عبارت آگے ہے، حوالہ عربی کتاب میں اوپر ہی دیا گیا ہے. چنانچہ نیچے کے امور کا خیال رکھنا چاہیے. وہ کیا کہتے ہیں کہ تمہارے اور تمہارے بھائی کے درمیان جو بھی راز کی بات ہو، یعنی اخوان المسلمین کے آپس کے ممبران کے درمیان، ضروری ہے کہ اس سے کوئی باخبر نہ ہو، چھپا کے رکھا جائے، رازداری برتی جائے، جس کو ہم سریت کہتے ہیں، خواہ وہ کوئی رشتہ دار ہو، دوست ہو یا بھائی ہو. مگر اس وقت جب کوئی خلل دیکھو تو ایسی صورت میں قیادت کو باخبر کرو، قائد کو، لیڈر کو باخبر کرو، اور بھائی کو معلوم ہو کہ ہمارا یہ طریقہ ایسے لوگوں کا محتاج ہے جن کی موت کے ساتھ ان کے راز بھی مر جاتے ہیں. تھوڑا اردو میں ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے راز اور اسرار بھی مر جاتے ہیں. مطلب آپ اپنے پاس وہ راز لے کے دفن ہو جائیے، کسی کو بتائیے نہیں. اگر آپ اپنے رازوں کو محفوظ نہیں کر سکتے تو دوسرا اسے لینے سے بدرجۂ اولا عاجز ہوگا. لہٰذا جب آپ نہیں بچا رہے تو آپ جس کو بتاؤ گے وہ کہاں سے اس کی حفاظت کرے گا. لہٰذا زمام کار تمہارے ہاتھ میں ہے. یہاں تک کہا کہ جب ہم کسی کام میں سرگرم ہوتے ہیں اس وقت ہماری یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس سے کوئی باخبر نہ ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی جگہ اور وقت کو جو پروگرام ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، اس کے جگہ کو اور وقت کو برابر بدلتے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ سے زیادہ ایک جگہ کو ہم استعمال نہیں کرتے. ایک پروگرام جو ہے 3 جگہ کے الگ الگ جگہ کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ تحریر پر ہم زیادہ بھروسہ نہیں کرتے الا یہ کہ کوئی بہت بڑی ضرورت ہو. مطلب لکھت میں کوئی چیز دیں تو ریکارڈ بن جائے گی، افشا ہو جائے گا راز، تو سریت باقی نہیں رہے گی، اس لیے اس پر بھروسہ نہیں کرتے. خاص طور سے ناموں اور کسی اہم معلومات میں اور رموز و علامات کے استعمال میں نام کو پیش نہیں کرتے. تحریر میں کسی کا نام نہ لیا جائے کہ وہ بے نقاب ہو جائے، اس کا راز فاش ہو جائے، چوری چھپے لکھا جائے. اسی بنیاد پر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو علم میں ہوگا کہ ہم مملکہ میں بھی اور دوسرے مقامات پر جہاں انہیں اس بات کا اندیشہ رہا کہ ہماری حرکتیں اور سرگرمیاں حکام اہل ارباب حل و عقد کے خلاف ہیں، اور اگر ہم بے نقاب ہو گئے تو قانون کی زد میں آ سکتے ہیں، تو یہ رات کے اندھیرے میں پرچیاں بانٹتے ہیں. مسجدوں میں ڈال دیا، یہاں لکھ دیا، وہاں ڈال دیا. یہ ان کا طریقہ ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپر آپ جملہ یاد کیے کہ اسلامی کاز اس پر منحصر ہے، اسلام کی تعلیمات اور مشن اس پر چلے گا. کہہ رہے ہیں اخوان المسلم وزیر برائے اسلامی امور، اس پر تبصرہ نقل کرتے ہوئے وزیر برائے اسلامی امور شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ حفظہ اللہ نے کہا کہ اخوان المسلمون کی سب سے ظاہری نشانیوں میں، عربی کی جو عبارت ہے اس کے مطابق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جماعت اخوان المسلمین کی دعوت کا سب سے بڑا اور واضح نمایاں مظہر یہ ہے تکتم، کہ آپ رازداری برتیں، چھپائیں، سریت برتیں. خفا یعنی کوئی چیز کو ظاہر نہ ہونے دیں، مخفی رکھیں، خفیہ طور سے عام کام کو انجام دیا جائے. والتلون، اور رنگا رنگی اختیار کیا جائے، یہاں یہ رنگ وہاں وہ رنگ، گرگٹ کی طرح ہمارے یہاں مثال دی جاتی ہے. تو یہ یہاں
شیخ صالح کا یہ فرمان ہے. اسی طرح شیخ کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ چیز اخوانیوں کے بنیادی امور میں شامل ہے، چنانچہ یہ اپنے اکثر اعمال میں مکمل سریت اور پر اسراریت پر بھروسہ رکھتے ہیں، رازداری برتتے ہیں. اسی لیے بہت سے اخوانی ایسے بھی ملیں گے جو خود اخوانیوں کے راز کو نہیں جانتے ہیں، بلکہ بعض چھوٹے اخوانی بڑے اخوانیوں تک کو نہیں جانتے ہوں گے. یہ جیسے ہمارے ہاں یہودیوں کا سسٹم ہے، آپ پڑھیے کتابوں میں، عالمی میڈیا اور اسلام، نظر الحفیظ ندوی صاحب کی پڑھیے کہ یہودیوں کا جو دائرہ ہوتا ہے کام کرنے کا، صہیونی ماسونی جو تنظیمیں ہیں، اس میں اتنی سریت ہوتی ہے کہ ایک ہی تنظیم کے ممبران بھی ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے. چند لوگ واقف ہوتے ہیں، باقی لوگوں سے ناواقف ہوتے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے. ہاں، تو کیونکہ وہ ہر ایک کو راز کی بات اس کے مقام و مرتبے اور فہم کے حساب سے بتاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کی اکثر ملاقاتیں لوگوں کی نظروں سے دور پہاڑوں، وادیوں، سمندری ساحلوں، بند کمروں جیسی الگ تھلگ چیزوں یا خالی جگہوں میں ہوتی ہیں، بلکہ کبھی کبھی یہ لوگ ایک ملاقات اور میٹنگ کے لیے 100 کلومیٹر سے زیادہ چلے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں، یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ جو حق پر ہوتا ہے وہ کسی سے چھپتا نہیں. کل دمام میں دعویٰ سینٹر میں دمام میں ایک جگہ اسی عنوان پر شیخ محمد رمضان حاجری حفظہ اللہ کے محاضرے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا پروگرام ہوا، جس کا عنوان ہی تھا کہ وضوح المنہج و اثرہ فی الدعوت فی الدعوہ، کہ منہج کا واضح ہونا، کھلا ہونا، شفاف ہونا اور دعوت و تبلیغ میں اس کے اثرات. بہت ہی شاندار محاضرہ تھا اور بہت اہم. اس ایک چیز کو بھی آپ سامنے رکھ کے اخوان المسلمین کے مزاج کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی دعوت، ان کا عقیدہ، ان کا منہج انبیاء کرام اور صحابہ و سلف کے مطابق نہیں ہے. نبیوں کی دعوت میں بالکل کھلا پن ہے. میں نے ابھی آیت کا ٹکڑا پڑھا، فاصدع بما تؤمر. اللہ نے کہا کہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا کھول کھول کر صاف صاف لوگوں کے سامنے بیان کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چل رہے ہوں یا خط لکھ رہے ہوں یا کسی سامنے آنے والے کسی سردار یا عام آدمی سے دعوتی بات کر رہے ہوں، دو ٹوک انداز میں توحید کی تعلیم دیتے تھے، شرک کا رد کرتے تھے، ہیچ پیچ الجھاؤ نہیں، بالکل صاف صاف باتیں. ایک ہی مجلس میں آپ سے کوئی ملاقات کرتا، اس کا دل بدل جاتا. یہ معمولی بات نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ 3 دن تک مجلس میں جا کے کسی کو بیٹھ رہے ہیں، سننے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ان کے بولنے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے. ہاں، لمبی لمبی تحریر پوری میں نے بعض کتابیں پڑھی، لیکن کتاب پڑھنے کے بعد اگر پوچھا جائے کہ صاحب کتاب کہنا کیا چاہتا ہے تو بہت سے لوگ سمجھ ہی نہیں پائیں گے. اتنی دور سے اشارے کنائے میں، یہ اشارے کنایوں کی زبان یا دعوت میں یہ رازداری، خفیہ پن، یہ انبیاء کی دعوت کا طریقہ ہرگز نہیں ہے. چھپانا ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کا طریقہ تھا. تقیہ یہودیوں کا اصول ہے، اور مسلمان کہلانے والے طبقات میں روافض اور وہ لوگ جو اہل بدعت ہیں، جو باطنیہ ہیں، ہاں، جو اسلام دشمنی کے مقصد سے اپنے آپ کو ظاہر میں مسلمان کہتے رہے لیکن اندر سے ان اپنے مقاصد کو چھپا کر رکھا. شو یہ کیا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، دکھاوا یہ کیا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن بات یہ کرتے ہیں کہ قرآن کے ظاہری الفاظ یہ ظاہر پرست اور سطحیت والے لوگ اختیار کرتے ہیں، ہم قرآن کے مغز کو، اس کے اندر موجود معنی اور مطلب کو اختیار کرتے ہیں. باطنیت کے مختلف گروہ اس مقصد کے تحت وجود میں آئے اور انہوں نے اپنے اپنے کام کیے، اور انہی کے یہ چوزے اور انڈے ہیں جو بہت سارے بدعتیوں کی شکل میں، روافض اور صوفیوں کی شکل میں ہمارے سامنے دکھائی دیتے ہیں. ان کے اثرات یہاں نظر آئیں گے. تو انہی کا اثر ان پر بھی ہے، اخوانیوں پر، کہ وہ اپنے دین اور دعوت اور اپنے کاز کے کامیابی کے لیے ایک بنیاد مانتے ہیں سریت کو، اختفاء کو، چھپا کر یا رازداری برت کر کام کرنا. ہاں، لیکن شیخ کہہ رہے ہیں، بالکل بجا کہہ رہے ہیں کہ جو حق پر ہوتا ہے وہ کسی سے چھپتا نہیں. یہ خود ایک دلیل ہے کہ آپ کو احساس ہے کہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے. جب دعوت دینا ہے، میں مسلمان ہوں، اپنا مسلمان ہونا چھپاؤں، میں قرآن و حدیث اور عقیدہ توحید کو مانتا ہوں، یہ چھپاؤں، گویا مجھے خود شک ہے کہ میں جو مان رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تب تو چھپا رہا ہوں. اور اگر میں حق پر ہوں، اعلی اعلان کہوں گا، بلکہ لا الہ الا اللہ کی شرائط میں ہم نے پڑھا کہ اس کا اظہار کیا جائے، تمام معبودوں کا رد کیا جائے، ان کے ماننے والوں سے اور ان سے برات کا اظہار کیا جائے. انبیاء کا یہی طریقہ رہا، یہی حق ہے اور لا الہ الا اللہ کی شرط ہے. تو جو حق پر ہوتا ہے وہ چھپتا نہیں، اور جو واضح اور صحیح منہج پر ہوتا ہے وہ پردے میں نہیں رہتا. پردے میں چھپ کر وہی رہتا ہے جو غلط کام کرتا ہے.
یا کسی جرم کی پلاننگ کرتا ہے۔ اس لیے اے اسلام کے شہدائیوں، اللہ سے ڈرو، اس طرح کے گروہوں اور پراسرار تنظیموں سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ لا علاج بیماریاں زہر حلاہل ہیں۔ سنو اپنے نبی کا کلام جو اس طرح کے منہج سے آگاہ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امور کی رہنمائی فرما کر گئے ہیں، چنانچہ آپ نے فرمایا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، مجھے وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، حج و عمرہ کرو۔ اپنے اب آخری جملہ جو ہمارا محل استشہاد ہے اس مقام پر، کہ اپنے حاکم کی اطاعت کرو، ظاہر کو لازم پکڑو اور پورا اسراریت سے بچو۔ علیکا عربی کی جو عبارت ہے، علیکا بالعلانیہ و ایاک والسر، تم پر علانیہ برملا کھلے طور سے کھلا رہنا لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یہ ہے کہ کھل کر رہو، سریت، اختفاء، خفیہ اور رازداری کا معاملہ اختیار نہ کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور سعید ہوا کہہ رہے ہیں کہ اسلامی کاس کا انحصار اس بات پر ہے کہ سریت برتی جائے۔ کس کی مانیں گے؟ اس کے بعد بھی اگر اخوانی منہج کو کوئی مانتا ہے تو وہ یہ اعلان کرے کہ وہ کتنا بھی چھپائے، ہمارے سامنے اس بات کا اعلان ضرور ہو گیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ روایت جو ہم نے پڑھی، یہ دارقطنی نے، سنن دارقطنی میں امام دارقطنی نے نقل کی ہے۔ اردو زبان میں یہ ذکر نہیں ہے، لیکن نیچے عربی کے حاشیے میں وہ اسنادہ صحیح، کہ اس کی سند صحیح ہے۔ چنانچہ آگے ایک اور بھی بہت پیارا جملہ نقل کیا خلیفہ زاہد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو پانچواں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا یہ قول بھی لکھنے کے لائق ہے، آج کے اہل بدعت اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بدعت کے اصول بتا رہے ہیں کہ جب تم یہ دیکھو کہ کچھ لوگ اپنے دین کے بارے میں سرگوشی کر رہے ہیں، اذا رأیت قوما یتناجون فی دینہم بشیء دون العامہ، عام لوگوں کو چھوڑ کر مخصوص لوگ جو ہے اس میں سرگوشی کر رہے ہیں، راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، اگر تم ایسا دیکھو تو فاعلم انہم علی تأسیس ضلالہ، تو یہ بات جان جاؤ، مان لو کہ وہ گمراہی کی بنیاد ڈال رہے ہیں، کسی گمراہی کی بنیاد ڈال رہے ہیں۔ یہ دیکھیے ہمارے اسلاف کی نگاہ، آج ہم بہت دانشور اور شعور والا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، دین کی ان اصولوں اور ضوابط کو جہاں سلف کی نگاہ پہنچ گئی تھی اور جہاں قرآن و حدیث کی تعلیمات پہنچا رہی تھی وہاں وہ پہنچے ہوئے تھے اور ہم بہت دور ہیں۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ چوری چھپ کے خفیہ اور رازداری والے انداز میں جو لوگ کام کر رہے ہیں مسلمانوں سے ہٹ کر کٹ کر، تو سمجھ لو کہ وہ گمراہی کی بنیاد ڈال رہے ہیں، تاسیس کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ اخوانی منہج کہتا ہے کہ اس پورا اسراریت کے ذریعے سے ہی دین کو تقویت پہنچائی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں دعوت اللہ پر ابھارا جاتا ہے، دعوت کے میدان میں کام کرنے والوں کی عزت کی جاتی ہے، اس کے لیے بیش بہا دولت خرچ کی جاتی ہے، اس لیے اس میں کسی چیز کو پورا اسرار بنانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں دعوت کے میدان میں ہر طرح کی آزادی ہے، کوئی خطاب کرے، علمی درس دے، حق بات کہے، کسی پر کوئی پابندی نہیں۔ ہمارے یہاں یہ اخوانی یہ پھیلاتے ہیں کہ یہاں بڑی پابندی ہے، علماء دعوت حق نہیں دے سکتے وغیرہ وغیرہ۔ اگر جہاں تک آزادی اور اس کی بات ہے تو وہ جو جمہوری اصول جو خارجیت کا راستہ کھولتا ہے، جو لادینیت کو ہوا دیتا ہے، جو بغاوت کی چنگاریاں بھڑکاتا ہے، ایسی چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ مجھ سے بعض لوگوں نے سوال کیا کچھ مقامات پر، حیدرآباد میں ایک صاحب نے کہا کہ سعودی عرب میں جو ہے وہ بہت اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو میں نے سوال کیا کہ کیا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اس کی اجازت تھی، عثمان غنی اور ابوبکر صدیق کے زمانے میں تھی کہ چلتے پھرتے ممبر پہ یا راستوں میں یا کہیں اخبار میں خبروں کو بیان کرتے ہوئے آپ حکمراں پر، خلیفۃ المومنین پر، عمرہ اور وزراء پر جو ہے تنقید کے تیر برسائیں؟ کیا اس کی اجازت تھی؟ اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہاں کیا ہوتا تھا؟ کس ملک میں ہے یہ جمہوریت ایک کھلونا دیا گیا ہے، آپ چیخیں چلائیں ہمارے یہاں کہ بھوک ہو رہی ہے، ہمارا گھر ٹوٹ رہا ہے، ہماری شہریت چھین لی گئی، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ تو چیخنا چلانا اہمیت ہے یا آپ کا حق ملنا اہم ہے؟ اب یہاں حق مل رہا ہے، چیخنے چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ اسلامی طریقہ بھی نہیں ہے، یہ جمہوری طریقہ ہے، یہ یورپ والوں اور امریکہ والوں کا ڈھکوسلا ہے کہ آپ کہیں تاکہ کوئی اگر مخالفت میں تقریر کر رہا ہے تو ہماری نظر میں آ جائے، اس پر نگاہ رکھی جائے۔ یہ ان کا بہت بڑا ڈھونگ ہے، دکھاوا ہے۔ تو اظہار آزادی، اظہار رائے کے نام پر یہ کہتے ہیں یہاں ہمارے مسلمان بھی ایک کیا ہے آزادی اظہار رائے؟
حق اور ناحق کا جہاں تک تعلق ہے یہ بات صحیح ہے کہ حق کو مانا جائے، اللہ اور رسول کے حق کی بات کو مقدم کیا جائے۔ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو حسب موقع اور جو آداب بتائے گئے ہیں شریعت کے، اس کی روشنی میں تناصح، نصیحت و اصلاح کا کام کیا جائے گا۔ یہ ماحول نہیں بنایا جائے گا بغاوت کا، بدامنی کا، حکام اور علماء کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے والا، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، کوئی خطاب کرے، علمی درد حق بات کہے، کسی پر کوئی پابندی نہیں، اللہ کے گھر مساجد ہوں یا کوئی بھی عام جگہ۔ اس لیے اخوانیوں، اللہ سے ڈرو اور اپنی عقل کو ٹھکانے کر لو۔ یہ 5واں ملاحظہ تھا جس میں یہ بتایا گیا کہ اخوان المسلمین کے منہج میں سریت ہے، اور یہ سریت والا منہج یہود کا ہے، غیر مسلموں کا ہے، اور ہمارے ہاں مجوس کا ہے، روافظ کا ہے تقیہ کے نام پر، اور باطنیہ طبقات کا ہے۔ ان سے انہوں نے مستعار لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، سلف کا، محدثین کا، ائمہ دین کا، ان کا طریقہ دعوت اور دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں سریت کا منہج نہیں ہے۔ اب جو یہ منہج اختیار کیا ہے وہ ان کے منہج سے الگ ہے، بدعت کو اختیار کیا ہے۔ 7واں ملاحظہ کہ